खुदा यीशु मसीह में मुबश्शिर जावेद गिल और रहीला का आपको सलाम पहुंचे। आज हमारा मज़मून कल के मज़मून की कंटिन्यूएशन है और आज हम सीखेंगे हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, खुदा ने हमें क्यों बनाया। मैंने कल इस नोट के ऊपर अपना मैसेज छुपा था कि जब हमें जिंदगी का मकसद मिल जाता है तो फिर जिंदगी आसान हो जाती है, जिंदगी गुजारना आसान हो जाती है। हमें पता होता है कि हमने क्या करना है। नंबर 2, जिंदगी का मकसद पा लेने के बाद हमें मरकज मिल जाता है। मरकज मसीह यीशु है और जब हमें मसीह यीशु मिल जाता है तो फिर हम जानते हैं हमें क्या करना है और उसी के लिए हमें जीना है। नंबर 3, जिंदगी का मकसद जान लेने के बाद हमें तहरीक मिलती है। हमारे अंदर किसी काम को करने का मोटिवेशन बनता है, मोटिवेशन पैदा होता है कि हमने कुछ करना है खुदा यीशु मसीह के लिए। तो फिर मैंने ये भी आपसे शेयर किया था कि जिंदगी का मकसद पा लेना एक और बात है और कामयाब जिंदगी गुजारना एक और बात है। आज कितने लोग हैं ये दुनिया में शायद एक कामयाब जिंदगी तो बसर कर रहे हैं, दे हैव एवरीथिंग व्हाट दे नीड, जो कुछ उनको जिंदगी की सहूलियात चाहिए वो सब उनसे है। लेकिन हो सकता है कि वो ये सब कुछ अपनी जिंदगी को खुदा की मर्जी के बगैर, खुदा के उस मकसद के बगैर अंजाय कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जिंदगी अधूरी है, इनकम्प्लीट है। और मैं खुदा के कलाम से ये चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी अधूरी ना रहे, इनकम्प्लीट ना रहे, बल्कि खुदा के मकसद को पा लेने के बाद आप की जो कामयाब जिंदगी आप बसर कर रही हैं तो ये मुकम्मल हो जाएगी, यानी उस मकसद को पा लेने के बाद। जिंदगी इसमें नहीं है या कलाम इसमें नहीं है कि आपने कितनी लंबी उम्र पाई है। कलाम इसमें है कि आपने अपनी जिंदगी में से कितना हिस्सा यीशु के नाम किया है, कितनी जिंदगी का हिस्सा आपने खुदा के जलाल के लिए वक्फ किया है। 24 घंटे में से कितना वक्त आप खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि लोग कितना वक्त टीवी के आगे और गपशप में और गैर जरूरी बातों में, ट्रैवलिंग में, पिकनिक में, रामदेव गद्दों पर सोने में, ऐशो इशरत की जिंदगी में, पीने पिलाने में अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जिंदगी इसमें नहीं है कि आपने कितनी लंबी उम्र पाई है, बल्कि जिंदगी या मकसद इसमें है कि आपने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा खुदा यीशु मसीह के लिए वक्फ किया है। तो आज मैं आपसे ये शेयर करने जा रहा हूँ, मैं दोबारा याद दिलाता चला जाऊं कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो नंबर 1 नोट करें, हमारा सबसे पहला मकसद है दुनिया में आने का कि हमारी जिंदगियों से और जो जिंदगी खुदा ने हमें दी है, खुदा चाहता है कि हम उसके हम शक्ल हों। तो पहला पॉइंट क्या है, हम खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है और वो चाहता है कि हम उसकी शबीह को कायम रखें और उसकी शबीह की मानंद हम बनते चले जाएं। और इसके लिए मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, खुदा ने हमें इसलिए पैदा किया कि पहला मकसद हमारा कि पहला मकसद मसीह के हम शक्ल बनना है। और ये कब बनेंगे, जब हम नया मखलूक बन जाएंगे, क्योंकि कलाम लिखा देखो पुरानी चीजें जाती रही सब नई होगी,
दूसरा ग्रंथियों 5:17 आप मसीह के हम शक्ल बनने के लिए खलक किए गए हैं। शुरू ही से खुदा का मंसूबा ये है कि वो आपको यीशु की इमानत बनाए। ये आपके लिए मुकर्रर हो चुका है। खुदा ने कहा, आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की इमानत बनाएं। पैदाइश 1:26 है। खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और इसीलिए कत्ल और इसकाते हमल गलत हैं। मज़कूरा बाला आयात का मफहूम बहुत गहरा और वसी है। चंद एक पहलुओं का जिक्र करना अपना फर्ज समझता हूँ। नंबर 1, खुदा की तरह हम भी रूहानी हस्तियां बने। हमारी रूहें गैर फानी हैं। खाकी बदन फना हो जाने के बाद भी मौजूद रहेंगे। नंबर 4, हम अक्ल रखते हैं। हम सोच सकते हैं। हम गलत और दुरुस्त में तमीज कर सकते हैं। हम नेकी और बदी में तमीज कर सकते हैं। हम फैसला कर सकते हैं क्योंकि हम अक्ल रखते हैं। इसलिए हम खुदा के सामने जवाबदेह होंगे क्योंकि गुनाह ने इस शबीह को मसख दिया है। इसलिए खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा कि जो शबीह हम खो चुके हैं उसे पूरे तौर पर बहाल कर सकें। जो हवाला मैंने ऊपर दिया है 2 Corinthians chapter 3 verse 18, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि हम क्यों बनाए गए हैं, ताकि हम खुदा के हम शक्ल हों। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मुनअक्स होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदा के वसीला से जो रूह में है हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। यानी ये आयत बता रही है कि हम दर्जा बदर्जा खुदा के हम शक्ल बनते जा रहे हैं। तो आपने जिस्मानी तौर पर भी देखा होगा, जिस शख्स के साथ आप रहते हैं, जो उस शख्स की शख्सियत होती है, आप उसी तरह बनते जाते हैं। और एक आम एग्जाम्पल भी है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो लिहाजा जैसी फेलोशिप आपकी होगी वैसे ही आप होंगे। तो अगर आपकी फेलोशिप यीशु के साथ है तो आप उसकी शक्ल पे दिन ब दिन ढलते चले जाएंगे। तो जितना वक्त आप ज्यादा गुजारेंगे खुदा के साथ बैठेंगे, दुआ रोजे में और कलाम पढ़ने में वक्त गुजारेंगे, तो आपकी शक्ल जो बिगड़ चुकी है, खुदा जो अपनी शक्ल पर आपको बनाएगा। यह कब होता है? जो हवाला मैंने अभी बताया, जितने मसीह यीशु में हैं वो नया मखलूक है। मसीह यीशु में हम कब नया मखलूक बनते? जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। मुकद्दस यूना की इंजील 1 बाब उसकी 12वीं है। जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। तो मसीह यीशु की शख्सियत हमारे अंदर जन्म ले लेती है और हम उसकी शक्ल पर दिन ब दिन जो है ढलते चले जाते हैं। नंबर 2, खुदा ने हमें क्यों पैदा किया? पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसके हम शक्ल हों। तो ये पूरी तौर पर आज आप तवज्जो कर लें कि क्या आप मसीह की हम शक्ल हैं या अबलीस के आप हम शक्ल हैं। आपके काम बताएंगे कि आप किसके हम शक्ल हैं। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, खुदा की इबादत करना। हम इसलिए पैदा किए गए हैं कि हम जिंदा खुदा की इबादत करें। यशवा 15 बाब 24 में लिखा, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदामंद खुदा ही की इबादत करेंगे। और नंबर 2, यसाया 43 बाब 21 में लिखा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी क्या करें? हमद करें। खुदामंद खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, उसकी हमद करें। हमारा कतई मकसद खुदा की हमद करना और इबादत करना है। पढ़ें खरूज 23-25 से लेकर 27 तक, बड़ा जबरदस्त हवाला है। आप जरूर जो मैं हवाले देता हूं उनकी स्टडी करें। और तू खुदामंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा
اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور نہ تو تیرے ملک میں کسی کا اسقاط ہوگا، نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ عبادت کا مطلب ہے عابد اور معبود کے درمیان بات چیت، اور فیلوشپ کا نام عبادت ہے۔ عبادت کرنا خدا کا حکم ہے۔ عبادت کرنا ہماری ثواب دید پر نہیں چھوڑا گیا۔ جب چاہا عبادت کر لی، جب چاہا نہ کی۔ ہم جواب دیں گے عبادت کے فائدے۔ جب ہم عبادت نہیں کریں، خدا ہم سے پوچھے گا کہ میں نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا، تو آپ نے میری شبیہ کو بگاڑ کر ابلیس کی عبادت کرتے رہے۔ اور جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے فائدے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نمبر 1 عبادت کے فائدے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ عبادت کے 7 فائدے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اپنی کاپی پین سے لیں، لکھنا شروع کریں یا سمجھنا شروع کریں۔ نمبر 1 روٹی اور پانی پر خدا برکت دے گا۔ نمبر 2 کوئی بیماری ہمارے خاندان میں، ہماری زندگی میں نہیں رہے گی۔ نمبر 3 اسقاط ہمارے خاندان میں نہیں ہوگا، بلکہ جانوروں اور مویشیوں کا بھی اسقاط نہ ہوگا۔ نمبر 4 ہماری عمر لمبی ہوگی، ہم پوری عمر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ نمبر 5 خدا ہمارے آگے اپنی روح کو بھیجے گا اور ہمارے لیے راہ ہموار کرے گا، جیسے قوم بنی اسرائیل کے سامنے خدا کے چلتا تھا اور ان کی راہ ہموار کرتا تھا۔ نمبر 6 دشمنوں پر خدا فتح بخشے گا، جو ہمارے دشمن ہیں، اور خداوند خدا جو ہے ان پر ہمیں فتح بخشے گا۔ اور نمبر 7 سرفرازی ہمیں عطا کرے گا۔ خدا ہمارے دشمنوں کے سامنے ہمارے سینگ کو بلند کرے گا۔ جہاں ہم جاب کرتے ہیں، خداوند خدا ہمیں اس جگہ پر ہمارے سینگ کو بلند کرے گا اور ہمیں سرفراز کرے گا۔ خدا نمبر 8 خدا ہماری حدود کو بڑھائے گا اور حفاظت کرے گا۔ خدا کہتا ہے کہ I will establish your borders from the Red Sea to the Sea of Palestine۔ تو خداوند خدا کا یہ وعدہ جو حوالہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، خروج ایکسڈس چیپٹر 23 ورس 25 to 27، یہ 7 فائدے جو ہیں عبادت کے بتائے گئے۔ آپ اپنی بائبل کھول کے پڑھیں اور اس کو انڈرلائن کریں اور سیکھیں۔ ہم نے عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ ہم بہشت میں جائیں۔ سنیے میں کیا کہنے کو جا رہا ہوں۔ ہم نے عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ ہم بہشت میں جائیں، کیونکہ دنیا کے لوگ تو یہی کہتے ہیں نا، اگر عبادت کریں گے تو آپ بہشت میں جائیں گے۔ لیکن ہم نے اس مقصد کے لیے عبادت نہیں کرنی کہ ہم بہشت میں جائیں۔ عبادت ہمارے لیے بہشت کی کنجی نہیں ہے۔ ہم نے شکر گزاری کے طور پر عبادت کرنی ہے، کیونکہ ہمارے لیے بہشت کا دروازہ پہلے ہی یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے کے کھول دیا۔ جب اس کی پسلی کو چھیدا گیا تو اس نے دروازہ میرے اور آپ کے لیے کھول دیا۔ ہلیلویہ، خدا ان کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید ہو۔ اور تیسرا مقصد ہمارا کیا ہے؟ میں تیسرا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ تھرڈ پرپز آف آور لائف ٹو گیو گلوری ٹو دی نیم آف جیسس، گلوریفائڈ ٹو جیسس نیم۔ تیسرا مقصد خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ پڑھیں ازائیا 43 ورس 7، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا، میں کس طرح خدا کے نام کو جلال دے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہاؤ کین آئی گلوریفائی ہز نیم؟ آئے ہم اس سوال پر غور کریں۔ یسوع نے اپنے باپ سے کہا، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ آپ پڑھیں گاسپل آف جان چیپٹر 17 ورس 4۔ یہاں پر مسیح یسوع باپ سے ایک کام لے کے آیا، ایک ایجنڈا لے کے آیا، اور وہ سالویشن کا جب اس نے کر لیا تو مسیح یسوع نے اعلان کیا کہ اے باپ، جو کام تو نے مجھے کرنے کے لیے دیا تھا میں نے وہ کر کے تیرا جلال ظاہر کیا ہے۔ تو کیا کوئی مسیح یسوع نے مجھے اور آپ کو بھی کوئی کام دیا ہے؟ جی ہاں میں دیا، اگر نہیں پتا ایک الگ بات ہے۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 28 ورس 19 کیا لکھا ہے کہ جاؤ تمام دنیا میں جا کر انجیل کی خوشخبری سناؤ، جو ایمان لائے
ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو خدا کے نام کو ہم کیا دیں گے؟ جلال دیں گے۔ تو ہم اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ تو جس طرح باپ نے بیٹے کو کام دیا، اس طرح مسیح یسوع نے مجھے اور آپ کو بھی کام دیا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی منادی کریں۔ آج 2 ارب سے زیادہ دنیا ایسی ہے جنہوں نے آج تک خدا کا کلام نہیں سنا، ایسے علاقے ہیں جہاں تک کلام نہیں پہنچا۔ تو آئیں آج ابھی اسی وسط سے دل سے ہم توبہ کریں، اپنا جیون یسوع کو دے، اس کو اپنے جیون میں آنے کی دعوت دیں، تاکہ خدا ہماری شرست کو بدل جائے، ہماری سوچوں کو بدل دے، ہمارا پہناوا بدل جائے، ہمارے خیالات بدل جائیں، ہم خداوند کے لیے جئیں، ہم خداوند کے لیے اوڑھیں، ہم خداوند کے لیے پہنیں اور اپنے لباس سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ آج کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں جو اس قسم کا جو ہے بہودہ لباس پہن کے ابلیس کا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو کلیسیا کا لباس ہے وہ پہنے اور خدا کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں۔ تو اب میں نے یہ تیسرا پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ہم نے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ خدا کا جلال کیا ہے؟ جو خدا ہے، جو اس کی ذات ہے، وہی اس کا جلال ہے۔ ہر روز غروب آفتاب ستاروں سے لے کر موسموں تک ہمیں خدا کا جلال نظر آتا ہے۔ تخلیق کے شروع سے آج تک خدا اپنا جلال مختلف طریقوں سے ظاہر کرتا آیا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ سب سے پہلے اس نے اپنا جلال باغ عدن میں دکھایا، پیدائش 3:8۔ پھر موسیٰ پر خروج 33 باب 18 سے 23 تک، ایکسڈس چیپٹر 33 ورس 18 to 23۔ پھر خیمہ اجتماع ٹیبرنیکل اور ٹیمپل میں، ایکسڈس چیپٹر 34 سٹارٹنگ فرام ورس 34 to 38۔ پھر یسوع کے وسیلہ سے گاسپل آف جان چیپٹر 1 ورس 14، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو مسیح یسوع کے تجسم کے وسیلہ سے اس نے اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ پھر میری اور آپ کی باری آ جاتی ہے کہ کلیسیا کے ذریعے خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا، رسولوں کے وسیلہ سے خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 20 تک کہ تم اپنے لیے خون سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تو ہم اس لیے بنائے گئے کہ ہمارے بدنوں سے جو ہے خدا کا جلال ظاہر ہو، اور خدا باپ کی ہم مرضی کو اپنے جیون سے پورا کریں۔ جب مخلوقات میں سے کوئی چیز خدا کا کام کرتی ہے تو خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ مطلب پرندے اڑنے اور چہچہانے سے، سورج اور ستارے روشنی دینے سے، چپائے اپنے مالک کو پہچاننے سے، آسمان شبنم اور بادل برسانے سے، آئے انسان تیرا کیا حال ہے؟ ذرا ہم بھی اپنی اپنے جیون پر نگاہ کریں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں قدرت اپنا جلال جو ہے وہ ظاہر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اب خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ جو اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، ہم اپنے بدنوں سے کیا کریں؟ خدا کا جلال ظاہر کریں۔ اور میں ایک بڑا خوبصورت حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ ہم خدا کا جلال ظاہر کر اپنے زندگیوں سے روحوں کو جیتیں، اور ہمارے ایمان کا مقصد روحوں کی نجات ہے۔ 1 پیٹر چیپٹر 1 ورس 9۔ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بن جائیں۔ 2 کرنتھین چیپٹر 5 ورس 15 بڑا خوبصورت ریفرنس ہے جو آپ سے میں شیئر کرنے کو جا رہا ہوں۔ یہاں پر لکھا کہ وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا۔ کون؟ پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ مسیح یسوع سب کے لیے اس لیے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئیں بلکہ اس کے لیے جیئیں جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ پالوس رسول کا بیان سنیں، اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور پھر غلطیاں 2:20 میں کہتا ہے، خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہو گیا۔ یہ غلطیوں 6:14 کا، گلیشین چیپٹر 6 ورس 14 کا یہ حوالہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا
پھر رومن 14:8 اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے لیے جیتے ہیں اور مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں، پس ہم جیئیں یا مریں خداوند ہی کے ہیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یسوع کو زندگی کو جلال دینا ہے، اس کی گواہی دینا ہے۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم میرے گواہ ٹھہرو گے۔ ہم یسوع کی گواہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم مرتی ہوئی دنیا کے سامنے انجیل کی منادی کریں اور ہم روحیں بچائیں۔ ہم اس لیے بنائے گئے ہیں۔ تو پالوس رسول جو ہے 2 کرنتھین چیپٹر 5:15 کہتا ہے مسیح کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے تاکہ کو ہم اپنے لیے نہ جیئیں بلکہ